اللہ جل وعلا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، تو آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اس سبب سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ قصہ آپ نے کئی ایک مرتبہ کئی ایک مقام پر اس منبر سے بھی اور دیگر بھی کئی جگہ سے سنا ہوگا کہ آپ نے کوئی درخت تھا اسے کھا لیا، اس کا کوئی اناج کھا لیا تھا جس سے منع کیا گیا تھا، تو اس سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اب یہاں پر آج یہ واقعہ بیان نہیں ہوگا، اس واقعے کے پس منظر میں حضرت آدم علیہ السلام کی جو خصوصیات ہیں وہ یہاں پر کچھ بیان کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب یہ معاملہ ہوا، یہ خطا ہوئی، اچھا پہلی بات یہ ہے کہ یہ گناہ نہیں تھا، یہ ان کا کھانا گناہ نہیں تھا۔ یہ تفصیل ہے، ذرا علمی تفصیل ہے، اس لیے یہاں پر اس کی زیادہ بحث نہیں کرتا کہ خطا کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ جو علماء ہوتے ہیں، علماء کسی معاملے میں غور و فکر کرتے ہیں، پھر جو قرآن میں غور کیا، حدیث میں غور کیا، غور کرنے کے بعد وہ جس نتیجے پر پہنچتے ہیں، کوئی مسئلہ اخذ کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ جو سمجھے ہیں وہ ویسا معاملہ نہ ہو، کسی ایک باریک نقطے کی طرف ان کی نگاہ نہ پہنچی ہو، اور مسئلہ جیسا قرآن میں ہے وہ صحیح طریقے سے یا جیسے حدیث میں وہ نہ سمجھ پائیں۔ اور کئی ایک مرتبہ یہی ہوتا ہے، بلکہ اکثر یہی ہے کہ قرآن و حدیث سے وہ مسئلے کو غور و فکر کے بعد سمجھ لیتے ہیں، پھر آگے بھی بیان کرتے ہیں۔ جو مجتہد ہوتا ہے، مجتہد اگر غور و فکر کرے اور اس کی غور و فکر ہو درست، تو اس کے لیے 2 ثواب ہوتے ہیں۔ ایک ثواب غور و فکر کرنے کا، اور ایک یہ کہ جو اس نے غور و فکر کی اس میں وہ جو نتیجہ اس نے نکالا وہ درست تھا، تو یہ 2 ثواب اس کو ملتے ہیں۔ جبکہ مجتہد اگر غور و فکر کرے قرآن و حدیث کے اندر اور اس نے جو نتیجہ نکالا وہ درست نہ نکل سکا، اس پر بھی اس کو گناہ نہیں بلکہ ایک ثواب ملے گا۔ مجتہد کی بات ہے، عام آدمی کی بات نہیں۔ اس کو ایک ثواب ملے گا، کس کا؟ کہ اس نے قرآن کے اندر رب کے احکام کے اندر غور کیا ہے، اب آگے صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکا تو اس کا گناہ اس کو نہیں ہے اور اس کا ثواب بھی اس لیے نہیں ملا، لیکن غور و فکر کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اب یہ چیز ذہن میں رکھیں، حضرت آدم علیہ السلام نے غور و فکر کیا تو انہوں نے جو معاملہ کیا وہ خطا تھا، اسے خطا اجتہادی کہا جاتا ہے۔ اس خطا کے اوپر گناہ نہیں، ان کو ایک ثواب ملا۔ اس کے باوجود آپ کی حالت کیا ہوئی؟ علماء بیان فرماتے ہیں 300 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے، 300 سال تک۔ گناہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ گناہ کر بیٹھے ہیں، لیکن خطا کی، خطا کے اوپر ثواب بھی مل گیا، اس کے باوجود وہ اتنا شرمندہ ہوئے، اتنا پشیمان ہوئے، 300 سال تک آنسو بہائے، 300 سال آنسو بہائے، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کو بیان فرمایا اور فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، کہ جب آپ 300 سال روتے رہے اللہ کی جانب سے پھر آپ کو کچھ کلمات سکھائے گئے۔ حضرت آدم نے رب سے کلمات سیکھے، آپ نے جب ان کلمات کو سیکھ لیا
اور پھر ان کلمات کو ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح علیہ ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ آگے فرمایا کہ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں سے میں آپ کو کسی اور جگہ لے کے جانے لگا ہوں۔ ایک حضرت آدم کا واقعہ ہے، آپ نے یہ سنا، خطا یہاں پر ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلافت عطا فرمائی، دنیا کے اندر رب کے خلیفہ بن کے تشریف لائے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، تمام انسانوں کے والد ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ منازل ان کو طے کروائی اور ان کو ایک اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا۔ خطا ان سے ہوئی لیکن رب نے یہ انعام عطا فرمائے۔ دوسری طرف گناہ شیطان نے بھی کیا تھا اور اس کے مقابلے میں کیا ہوا، اس کو دھتکار دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا، آسمانوں سے نیچے بھیج دیا گیا، اس کے اوپر لعنت برسائی گئی، کل قیامت تک کا ٹائم ہے، اس کے بعد وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ دو چیزیں ہو گئیں، حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، رب تبارک و تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی ہوئی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ درجات بھی عطا فرمائی، خلافت بھی عطا فرمائی، دیگر منازل بھی طے فرما دی۔ دوسری طرف شیطان ہے، ابلیس ہے، شیطان اس وقت نام تو نہیں، ابلیس ہے، وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دھتکار دیتا ہے، اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ دو جگہ، ایک جگہ خطا ہو رہی ہے، دوسری جگہ گناہ ہو رہا ہے، ایک کو اعلیٰ منازل مل گئی، دوسرے کو بالکل نیچے والا طبقہ، سمجھ لیں جہنم میں سب سے جو نیچے والا طبقہ اس کے حق میں آ گیا۔ کیا وجہ ہے؟ علماء نے اس کی 5 وجوہات بیان فرمائی ہیں کہ 5 وجوہات ہیں، 5 خصوصیات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر تھی، اور 5 چیزیں ہیں جو اس شیطان کے اندر نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ معاملہ بنا۔ وہ کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز جو علماء بیان فرماتے ہیں، فرمایا شیطان کو حکم ہوا تھا سجدہ کرو، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ اس نے کیا کہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اے مولا تو نے ان کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، میں افضل ہوں، سجدے سے انکار کر دیا۔ جبکہ حضرت آدم سے فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم تو نے بھی اور حوا نے بھی، ان آپ دونوں نے اس درخت کے قریب نہیں آنا، دونوں جگہ پر معاملہ ہو گیا۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام ان کو اعلیٰ منازل ملی۔ فرق یہ ہے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم سے خطا ہوئی نا، آپ نے اس کا اقرار کر لیا، مان گئے، اے مولا میں مانتا ہوں میں نے خطا کر دی ہے۔ شیطان سے جب گناہ ہوا، اکڑ گیا، نہیں مانا، انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تو رب کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، تو ساتھ میں الفاظ کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے مولا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، مولا اگر تو ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، ہماری بخشش نہیں فرمائے گا، ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم نے خطا کی تو اقرار کر لیا، مولا خطا ہو گئی ہے۔ جبکہ شیطان نے کیا کہا رب بما اغویتنی، اے مولا اس چیز کی قسم جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اللہ نے پا دی تھی، مولا تو گمراہ کیتا ہے، میں نہیں ہویا، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اپنا جو غلطی ہے، اپنا جو گناہ ہے اس کا اقرار نہیں کیا۔ ایک چیز، دوسری چیز جو علماء بیان فرماتے ہیں، فرمایا وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ نے اپنی خطا کا ذمہ، ایک تو خطا کو مانا، پھر اس کا ذمہ اپنے اوپر ڈالا۔ ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے کیا، خطا بھی مانی، پھر اپنی طرف اس کی نسبت کی کہ مولا ہم نے کیا۔ شیطان نے کیا
رب بما اغویتنی، مولا اس کی قسم کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا، اپنے اوپر نہیں ڈالا، رب کے اوپر ڈال دیا۔ دو فرق ہو گئے۔ تیسری چیز، تیسرا فرق علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ شرمندہ ہو گئے تھے جب یہ خطا ہو گئی نا، آپ شرمندہ ہو گئے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی سال تک، 300 سال تک تو رونے کا تذکرہ ہے نا، کئی سال تک اس خطا کی وجہ سے، اس شرمندگی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھی، اپنی سر کو اوپر نہیں اٹھایا، کئی سال گزر گئے صرف اسی وجہ سے کہ خطا کر بیٹھا ہوں، شرمندگی اپنے اندر رکھی۔ اللہ نے اعلیٰ مرتبے عطا فرمائے۔ شیطان دوسری طرف وہ جب آیا شرمندہ نہ ہوا، اس نے کیا کہا؟ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے کریم پروردگار، اے مولا، لَأَقْعُدَنَّ، میں ضرور بیٹھوں گا، لَهُمْ، ان لوگوں کے لیے، یہ جو انسان ہیں ان کے لیے میں ضرور بیٹھوں گا۔ کہاں؟ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرا جو سیدھا راستہ ہے نا، میں وہاں تھوڑا دے کر بیٹھا رہوں گا۔ بولا تو نے مجھے گمراہ کیا، یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ رب کی طرف گمراہی کی نسبت نہیں کر سکتے کہ رب نے گمراہ کیتا، شیطان کہہ رہا ہے تو نے گمراہ کیا، میں ان کے راستے میں بیٹھا رہوں گا، تھوڑا دے کر بیٹھوں گا، ان کو گمراہ کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو شرمندگی، یہاں پر ڈٹھائی اور تڑی لگائی گئی ہے، 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز فرمایا، چوتھا فرق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جیسے ہی سمجھ آ گئی نا کہ خطا ہو گئی ہے، فوراً توبہ کر لی، فوراً اسی وقت کہا نا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، مولا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اگر تم نے مغفرت نہ کی، رحم نہ کیا تو خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ توبہ کر لی۔ جبکہ شیطان کا معاملہ، شیطان نے رب کی بارگاہ میں اب کیا کہا؟ شیطان کہتا ہے انظرنی الی یوم یبعثون، خطا ہو گئی ہے نا، اب توبہ نہیں کی، کہتا ہے مجھے مہلت دے دو اس دن تک کہ جب سب کو اکٹھا کیا جائے، کل قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دو، میں اپنے معاملے کو قیامت تک کے لیے پینڈنگ کرتا ہوں، میں توبہ نہیں کر رہا۔ ڈیٹ ہو گیا، توبہ نہیں کی، یہ چوتھی چیز تھی۔ پانچویں چیز علماء بیان فرماتے ہیں، شیطان جو تھا یہ رحمت الہی سے مایوس ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، مایوس نہیں ہوئے۔ جب در ہی ایک ہے، جب پتہ ہے ٹھکانہ ہی ایک ہے، اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں۔ آج بھی دیکھیں رب کی بارگاہ کے علاوہ کون سا چارہ ہے؟ میں گناہ کر بیٹھا، اب کہاں بھاگوں گا، کس کے در پر جاؤں گا؟ جب پکا پتہ چل گیا کہ ایک ہی در ہے تو مایوس ہو کر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کس کے در پر جاؤں؟ کس کو پکاروں؟ کون ہے جو رب کے مقابلے میں آ کر مجھے بچائے گا؟ جس کو رب تبارک و تعالی یہ اپنی رحمت سے مایوس کر دے، جس کے اوپر رب لعنت برسا دے، کون اس کو بچا سکے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے، خطا ہو گئی، مایوس نہ ہوئے۔ شیطان یہ مایوس ہو گیا، اور یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اس کو سب سے نیچے والا درجہ مل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو اعلیٰ منازل طے فرما دی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے 5 خصوصیات، یہ ویسے اللہ کے نبیوں میں ہزارہا خوبیاں، لاکھاں لاکھ خصوصیات ہیں، یہ وہ جو اس معاملے کے بارے میں ہے صرف وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو 5 خصوصیات علماء نے بیان فرمائے۔ غلطی ماننے والا بننا چاہیے، غلطی ہو جائے نا، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا ہم نے، یعنی ان کی خصوصیات سنی، بندے کو غلطی ماننے والا ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، جتنے انسان ہیں سارے غلطی کرنے والے ہیں، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو غلطی نہ کرے، فرمایا جتنے انسان ہیں غلطی کرنے والے ہیں۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، فرمایا جو غلطی کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے نا، غلطی تو ہو گئی، سب سے بہتر ان میں سے وہ ہے جو کہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ غلطی ہو گئی تو ڈٹ نہیں جانا، ڈھیٹ نہیں ہو جانا، تڑیاں نہیں لگانی، پکا نہیں ہو جانا،
بلکہ توبہ کر لینی ہے، رجوع کر لینا ہے، عاجز ہو جانا ہے، گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں، معافیاں مانگنی ہے، اپنی غلطی کو مان لینا ہے۔ جب بندہ مان لیتا ہے تو وہ بہتر ہوتا ہے، جو توبہ کر لیتا ہے فرمایا وہ بنی آدم میں سے بہتر ہے۔ اور برا پھر کون ہوگا؟ جو گناہ کر کے ڈھیٹ ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ غلطی نہ ماننے سے آج ہم دنیا کے اندر دیکھیں نا کتنے نقصان ہو جاتے ہیں۔ بس اوقات گھر کے اندر کوئی معاملہ ہوا، کوئی لڑائی جھگڑا میاں بیوی کے اندر ہو گیا، شوہر کی غلطی ہے، پکا پتہ ہے شوہر کو خود بھی کہ یار لڑائی شروع ہے میں ہی کی تھی، لیکن نہیں، بیوی پیر دی جتی ایسے کو معافی منگا، ایسے سامنے آنکھاں کہ نہیں جی نہیں میرے کو غلطی ہوگی، میں نہیں مننا۔ اب بات بڑھے گی، بڑھتی جائے گی، بس اوقات گھر ٹوٹ جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، بچے رل جاتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں۔ ماں کے پاس رہنا کہ باپ کے پاس رہنا ہے، تھانوں میں جاؤ، کورٹ میں جاؤ، کچہری میں جاؤ، یہاں پر ذلیل ہوتے رہو، ایک مہینہ اس کے پاس، ایک اس کے پاس، خرچہ یہ دے گا رکھے گا وہ، ان چکروں میں پڑ جاؤ۔ کیا ہوا تھا؟ ایک غلطی نہیں مانی تھی۔ غلطی نہ ماننے سے دو گھرانوں کے اندر، خاندانوں کے اندر لڑائیاں پڑ جاتی ہیں۔ اور اگر بندہ وہاں پر ہی کہہ دے کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہے تو کیا ہوگا؟ عزت بڑھے گی۔ آج بھی جو دنیا کے اندر لوگ اپنی غلطی مان لیتے ہیں نا، غلطی ہو گئی ہے، اس کی عزت بڑھتی ہے۔ اگرچہ وقتی طور پر بندے کو شرمندگی ہو، یار میں غلطی کی تھی تو میں لوگوں کے سامنے آنا ہی غلطی کی تھی، وقتی طور پر ہو سکتا ہے نفس یہ بندے کو ذرا جھنجھوڑے کے اکیلا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بندے کی دنیا کے اندر بھی عزت بڑھ جاتی ہے۔ جو لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے اقرار کیا ہوتا ہے وہ بعد میں آپس میں بھی باتیں کرتے ہیں نا، جب یہی کہتے ہیں یار وہ مان جاتا ہے، ٹھیٹ نہیں ہے، گل منن والا ہے، غلطی ہو جائے تو مان جاتا ہے، دل دا صاف ہے، کوئی مشورہ لینا تو آج وہ کو لے لینے ہاں، کوئی غلط بھی ہو جائے تو گل مان جاتا ہے بندہ۔ کیوں؟ بندہ ماننے والا ہو نا، پکا نہ ہو جانے والا ہو، تو پھر لوگ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اچھا لوگ تو کریں نہ کریں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بھی وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ تو غلطی مان لینی چاہیے۔ اچھا ایک اور قدرت کا قاعدہ ہے، بندہ غلطی نہ مانے، آخر کار اگر خود نہ مانے گا تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس کو ماننا پڑ ہی جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، آپ ایک مرتبہ کہیں سفر پر جا رہے تھے، راستے میں ایک بندہ ملا، کہتا ہے کہ جی حضور میں تھوڑے نال رہنا ہے، سفر من بھی نال رکھو، میں تھوڑی برکتاں لینیاں نے، میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تو آ جائے میرے ساتھ۔ اب گزر رہے ہوتے ہیں، گزرتے سفر میں جاتے راستے میں ایک نہر کے کنارے پر نہ رکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس روٹیاں ہوتی ہیں، نہر کے کنارے رکتے ہیں اور کہتے ہیں چلو کھانا کھا لیتے ہیں۔ 3 روٹیاں ہوتی ہیں، ایک روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھا لیتے ہیں، ایک وہ بندہ کھا لیتا ہے، تیسری روٹی باقی ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام اٹھتے ہیں، جا کر نہر کے کنارے پر جاتے ہیں اور جا کر وہ پانی وغیرہ پیتے ہیں، واپس آتے تیسری روٹی کوئی نہیں ہوتی۔ اس بندے سے پوچھتے ہیں کہ بندے روٹی کدھر گئی تیسری؟ کہا کہ مجھے تو نہیں پتا۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اٹھتے ہیں، چلنا شروع کرتے ہیں۔ رستے میں نا ایک ہرنی ہوتی ہے، ساتھ اس کے 2 بچے ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ان بچوں میں سے ایک بچے کو آواز دیتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، میں آواز مارا تو ہرنی ناس جائے، اللہ کے نبی ہیں، آواز دیتے ہیں نا تو ہرنی کا بچہ کا پاس آ جاتا ہے۔ آپ پکڑتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، گوشت بنتا ہے، گوشت خود بھی کھاتے ہیں، اس کو بھی کھلاتے ہیں، پھر ہڈیاں رہ جاتی ہیں، ہڈیوں کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے کھڑی ہو جا، زندہ ہو جا، وہ بچہ جو ہوتا ہے زندہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ بچہ زندہ ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بندے سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بندے اس ذات کی قسم کہ جس نے تجھے میرے ہاتھوں سے یہ معجزہ دکھایا ہے، بتا وہ تیسری روٹی کدھر ہے؟ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا۔ کہا ٹھیک ہے، چلنا شروع کرتے ہیں، آگے چلتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دریا آ جاتا ہے۔ دریا آتا ہے نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، پول شل کوئی نہیں، پانی کے اوپر سے چلنا شروع کرتے ہیں، دریا کراس کر دیتے ہیں۔ دریا کراس ہو جاتا ہے، جیسے کراس ہوتا ہے نا پھر اس کو کہتے ہیں بندے اس ذات کی قسم کہ جس نے تجھے میرے ہاتھوں سے یہ معجزہ دکھایا ہے، بتا دے وہ تیسری روٹی کدھر ہے؟ کہتے ہیں من تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ کہا ٹھیک ہے، پھر آگے چلتے ہیں، صحرا آ جاتا ہے،
صحرا آتا ہے نا تو آپ صحرا میں کیا ہوگی؟ ریت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ریت کو اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کر کے نا ساڈی ریت تے ریت ہوندی ہے، انبیاء نے رب نے بڑیاں طاقتاں عطا فرمائیاں ہوندیاں نے، وہ ریت کو اکٹھی کرنے کے بعد نا کچھ پڑھتے ہیں غالباً، کچھ کرتے ہیں ایسا، اللہ کے حکم سے وہ ریت جو ہوتی ہے سونے میں تبدیل ہو جاتی ہے، سونا بنتی ہے نا۔ آپ اس کے 3 حصے کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ حصہ سونے کا میرا، یہ تیرا، یہ جو تیسرا حصہ ہے نا یہ اس کا ہے جس کے پاس تیسری روٹی ہے۔ اب فٹ بولتا ہے، ہن سونے دی گل آئی نا، پیسے دی گل آئی، بندہ ہے نا لالچی، شروع تو پیدائشی لالچی ہو جاتا ہے، جو ہی پیدا ہوتا ہے تو دودھ کی ڈیمانڈ ہے، لیکن بسوں کا بچہ ٹھڈ پھرا لینا ہے کہ جی دودھ پی پی کے آپ پھر گیا ہے، شروع سے لالچی بڑھتا جاتا ہے، لالچ ختم نہیں ہوتی ہماری۔ جیسے دیکھا نا سونا آ گیا، مال ہے، پیسہ ہے، چیز ہے، تو کہتا ہے وہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی اور میرے کو یہی۔ حضرت عیسیٰ نے 3 حصے اس کو دے دی، کہا بندے تو ہی رکھ لے، مجھے اس سونے کی حاجت نہیں ہے۔ اب اس کو وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں کہ تیرا میرا سفر بس یہیں تک تھا، اب تو یہاں پر اور میں آگے۔ جھوٹ جو تھا، بندہ جب بولتا ہے غلطی کرتا ہے رب اقرار کروا ہی لیتا ہے۔ اب آگے سبق کیا ملا آگے دیکھیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے جاتے ہیں، صحرا ہے، صحرا میں گھر چھر کوئی نہیں اتنے ہوتے ہیں، وہ دور دور کدھر ٹبے تے کار ہوئے مگر نہ کوئی نہیں ہوتے۔ دور سے 2 بندے کوئی سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا یہ اب اکیلا تھا، حضرت عیسیٰ نے سونا بھی ڈھیر سارا دے دیتا، 3 حصے کیے تھے ریت کے ساتھ، تو وہ سارا اٹھائے ہوئے جا رہا تھا خوشی خوشی۔ 2 بندوں نے دیکھا نا کہ یہ سونا کافی سارا لے کے جا رہا ہے، انہوں نے کہا کیوں نہ لب کے تے قتل کر دئیے، سونا سارا اپنا ہو جائے گا۔ اس کو پکڑتے ہیں، قتل کرنے لگتے ہیں نا، وہ جس کے پاس سونا تھا وہ کہتا ہے نہ کرو، مارو نا، ایک کام کر لینے ہیں، اوکے 3 حصے کرنے ہیں، ایک تسی لے لیو، تیسرا میرا ہو جائے گا۔ بات ان کے بھی سمجھ آ گیا کہ چلو کیا قتل کرنا ہے، چھڈو سپرا سونا دے ہاتھ آؤں پیا، 3 حصے کر لیتے ہیں، بات ٹھیک ہے جی طے ہو گئی۔ بیٹھے حصے کرنے لگے، وہ صحرا میں تھے، سفر وغیرہ کیا تھا، کوئی بھوک چوک لگی ہوئی تھی، باتوں میں نا ابھی حصے کرنے میں انہوں نے کہا کہ یار بھوک لگی، روٹی نہ کھا لئیے۔ تینوں میں سے نا انہوں نے ایک کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ جی پہلے کھانا لے آؤ، کھانا کھاتے ہیں پھر حصے کر لیتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ ایک بندہ اٹھتا ہے، اس کو بازار جاتا ہے، کھانا لے کر واپس پہنچتا ہے۔ اچھا جو کھانا لینے گیا تھا نا، اس نے سوچا کہ میں بازار تو آ ہی گیا ہوں، کیوں نہ کھانے کے اندر زہر ملا دوں، جڑے پیچھے 2 ہیں نا کھانا کھان دے مر جان گے، سونا سارا میرا۔ کھانے میں زہر ملاتا ہے، لے آتا ہے۔ یہ جو 2 ادھر بیٹھے تھے نا، یہ آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں کہ جو ہی آمدہ ہے نا تو وہی دھونی مروڑ دینے ہیں، تو سونے کے 2 حصے کریں گے، ادھا تیرا تے ادھا میرا۔ وہ بندہ کھانا لے کے آتا ہے، یہ دونوں اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ بندہ گیا، کھانا کھاتے ہیں، خود بھی دونوں مر جاتے ہیں، تینوں کو تینوں مر گئے۔ کافی کچھ عرصہ جب گزر گیا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آ رہے تھے، واپس سے جب گزرے نا، واپسی پر وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ بندے بھی مرے پڑے ہیں اور وہاں پر ہی سونا بھی رول رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، لہٰذا اس سے بچ کے رہو۔ دنیا دھوکہ ہے، دنیا سے بچ کے رہو، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہو گے یہ بھگاتی رہے گی۔ ایک بزرگوں کا قول بھی ہے، دنیا جو ہے نا یہ سائے کی طرح ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگو گے نا کہ میں اس کو پکڑ لوں، کہ تم سے آگے آگے جائے گی، اور اگر تم اس سے منہ موڑ لو گے نا اور واپس چلنا شروع کر دو گے، یہ دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی۔ دنیا کے پیچھے نہ بھاگو۔ آج جو اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے دنیا سے منہ موڑا، لاکھوں لاکھ لوگ آج ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، دنیا ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے، لوگ ان کے پاس پہنچ رہے ہیں، نذرانے قبول کریں، پیسے قبول کریں، یہ قبول کریں، اگر اپنی ذات کے لیے یوں نذرانے لینا بھی جائز ہے، لیکن جو اللہ کے ہوتے ہیں نا بندے، پھر وہ ذات کی نہیں لیتے، وہ دین کے لیے آگے دیتے جاتے ہیں۔ اور وہ بندہ کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا ہی دنیا چاہیے، دنیا ہی دنیا چاہیے، پھر کیا ہوتا ہے، دنیا ان رول کے رکھ دیتی ہے، دنیا اسے بگاتی رہتی ہے، پھر یہی ٹینشن کہ جی سیلری پوری نہیں، پیسے پورے نہیں، دیہڑی نہیں لگتی پی، اے کام نہیں ہویا، او نہیں ہویا، فلاں کام نہیں ہوتا پیا، دنیا اسی کام میں اس کو لگا کے رکھتی ہے۔ اور جو اصل مقصد ہوتا ہے نا بندے کا دنیا میں آنے کا، رب کی عبادت، وہ بندہ چھوڑ کے بیٹھا ہوتا ہے۔
تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہم نے دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا. ہم نے دنیا کا جتنا کرنا ہے وہ کرے, جو حاجت ہے وہ کرے, بقیہ دنیا کے پیچھے بھاگتے نہ رہیں. اصل جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا وہ عبادت کرنا ہے, اس کی طرف آئیں. حضرت آدم علیہ السلام سے بھی یہی سبق ملا نا کہ بندے دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا, رب کی بارگاہ میں اپنے گناہ کو مان لینا ہے, معافی مانگ لینی ہے, شرمندگی کو اختیار کر لینا ہے, رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, تیرے وارے نعرے ہو جائیں گے. آج اگر ہم بھی آدمی ہیں نا, آدم علیہ السلام کی اولاد ہے, یہ ان کے طریقے پر چل جائیں گے, بچ جائیں گے. اور اگر شیطان کے طریقے پر چلے کہ غلطی میں کی تھی, بات تجھے تو دیتی, شیطان نے رب کے اوپر ڈال دی تھی, غلطی میں نے کی, ڈال کسی اور کے اوپر دی, غلطی میں نے کی, شرمندگی کوئی نہیں, غلطی میں نے کی, ماننا بھی نہیں ہے, غلطی میں نے کی, آگے سے مزید غلطی کرنی ہے. تو یہ طریقہ آدم علیہ السلام کا نہیں, یہ شیطان کا ہے. ہم آدمی ہیں آدم سے, ان کی اولاد ہیں, ماننی ان کی ہے, ان کا طریقہ اپنانا ہے. شیطان جو کہ دشمن ہے اس کا طریقہ نہیں اپنانا. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم.